ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فقد قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک کوئی زبان خالی نہ رہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محترم بزرگوں، جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار کی یہ حاضری ہے. آج 21 صفر المظفر 1445 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2023 کا جمعۃ المبارک کا مبارک موقع. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ آج کی اس بابرکت حاضری کے موقع پہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں پر مل بیٹھنا اور اللہ کی ذات کو منانے کے لیے آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اس حاضری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی اور تمام آنے والے مسلمانوں کے
اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ کل جو گزشتہ گزری ہے، گزشتہ کل 7 ستمبر اور اس سے پچھلا دن 6 ستمبر، یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مذہب اور عقیدے کے لیے یہ دو دن بڑے اہم ہیں۔ 6 ستمبر کو ہم اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک دن مناتے ہیں، اور ہم اپنا 6 ستمبر کے دن میں اپنی طاقت اور قوت کا پورے عالم میں مخلوقات کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ اور 7 ستمبر ہمارے لیے ایک بہت بڑا اہم دن ہے، ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ تو گویا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ 2 دن اپنے خصوصی کرم سے متعین فرما دیے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ ایک دن ہمارے لیے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمارے لیے دن بنا دیا، اور دوسرا دن ہمارے عقیدے کے لیے اعلان کیا۔ 6 ستمبر عالم کفر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسلام والے اپنا دن منا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے مجاہد جو سرحدوں پر فوج کی شکل میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور 7 ستمبر کو ہم بتاتے ہیں ہم اس نبی عربی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے عالم اسلام نے قربانیاں دی اور مرزا قادیانی کو کافر قرار دلایا گیا، اور لکھا گیا یہ مرزے کو خالی نہیں، یہ اصل میں لکھا گیا حضور پر نور مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد اگر کوئی ایسی بات کرے گا ہم اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں۔ ہم حضور کے بعد کسی انداز میں، وہ ذیلی ہو یا بروزی ہو، اس کا دعویٰ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، کسی انداز میں وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اس بدبخت کو جس طرح 7 ستمبر کو عالم اسلام نے مہر لگوائی، یہ مہر ہر اس پر فٹ آئے گی، ہم لکھوا کر دیں گے کہ عالم اسلام یہ اعلان کرتا ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولیں حضور کے بعد کوئی نبی، زور سے بولیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہ آ سکتا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح وہ ہستی ایک بہت بڑی شان اور عظمت والی ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ سارے نبی مانگتے رہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دیا۔ سارے اللہ کے نبی مانگتے رہے، ہر ایک اپنی اپنی مقرب جگہ پہ مانگتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے مانگا بیت اللہ میں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے مانگا ایک مقرب جگہ پر۔ کسی نے مانگا بیت المقدس میں، کسی نے مانگا کوہ طور پہ، کسی نے کال کوٹھڑیوں میں مانگا، کسی نے شاہی تخت پہ مانگا۔ ہر ایک اللہ کا نبی اپنے اپنے انداز میں مانگتا گیا، اور اللہ سب کی دعائیں منظور کرتا گیا۔ گویا کہ سارے نبی مانگتے گئے حضور کو،
اور حضور نے اپنے لیے بہترین امت کو مانگا، اور اللہ نے ہم فقیروں کو حضور کی امت میں ایک فرد بنا۔ یہ اللہ کی ذات کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں کالی کملی والے مصطفیٰ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے جو خاص کرم والی امت ہونی ہے، اس فرد میں، افراد میں ہم فقیروں کو بھی ایک فرد بنا دیا۔ ہم بھی اسی میں سے شامل ہیں، ہم بھی ایک ایک اس امت کا فرد ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہ ملک دیا، اور اس ملک کے لیے اللہ نے ہمیں اس ملک کی فوج عطا کی، اور اس ملک کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں 6 ستمبر کو، اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں 7 ستمبر کو۔ 7 ستمبر مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کر کے دیے پارلیمنٹ میں کہ مرزا قادیانی کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ اور ہم اپنا اظہار محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا صدقہ ہمیں یہ ملک ملا، جس کا صدقہ ہمیں یہ عقیدہ اور مذہب ملا۔ ہم تو کچھ بھی نہ تھے۔ وہ دور تھا جب جہالت میں دنیا ڈوبی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیت اللہ کا ننگے ہاتھ طواف کرتے تھے۔ لوگ بیٹیوں کو اس لیے زندہ دفن کرتے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، تاکہ داماد والا رشتہ نہ ہو۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ وہ مقام عطا کر دیا، فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے اور ان کا پرورش کرنے کے بعد ان کو عقیدہ اور مذہب سمجھاتا ہے، وہ عقیدہ اور مذہب سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جوانی کا وقت آتا ہے، ان کی جوانی کے بعد ان کو رخصت کر دیتا ہے نکاح کر کے عزت و آبرو کے ساتھ۔ میرے محبوب نے اعلان فرمایا ہے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو گویا ہم جہالت میں تھے، جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی مخلوقات کا فرد ہم بھی بننے والے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، وہ اپنا حبیب عطا فرمایا کہ جس حبیب نے ارشاد فرما دیا میری امت کے بڑھانے والے تم بن جاؤ، اور اس عقیدے کے ساتھ وابستہ تم ہو جاؤ، اور جنت کا ٹکٹ وصول کر۔ اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ جنت کے لیے اللہ نے راستے بنائے۔ سارے نبی آتے رہے، ان کی شریعتوں میں سختی تھی، کہیں کوئی سختی کہیں کوئی سختی۔ اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا کہ جتنے گناہ کیے ہیں میرے محبوب کے صدقے سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے محبوب کا نام لینا تمہارا کام ہے، اور سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، اور سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب غفار کا کام ہے۔ مانگے تو صحیح۔ اللہ نے اپنا حبیب عطا کر دیا بن مانگے، اور اللہ نے یہ ہمیں وطن دیا، یہ بھی بڑا احسان ہے۔ وہاں مسلمان بیچارے بیٹھے ہیں، وہاں گائے کا گوشت نہیں کھانے دیتے، گائے نہیں ذبح کرنے دیتے، تو ہمارے بھائی ہیں ان بیچاروں پر پابندیاں۔
وہ قربانی والے دن گائے نہیں ذبح کر سکتے، اور ہم بڑے خوشی سے کرتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے کا اظہار بھی برملا کرتے ہیں۔ ہم غیروں کے در پہ نہیں جھکتے، ہم اس کے در پہ جھکنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ کی ذات کا جتنا بڑا احسان اور شکر ادا کریے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہماری کمزوریوں پر اللہ کی ذات کو معلوم تھا، نظر ڈالی تو اپنے حبیب کا امتی بنا دیا کہ یہ میرے بندے کمزور ہیں۔ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے انتظام بھی عمدہ کر دیا۔ یہ کمزوریاں تھیں، اللہ نے انتظامات عمدہ کر دیے۔ وہ لوگ بھی بیچارے گزرے ہیں کہ جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اللہ اللہ کر کے دنیا سے چلے۔ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے اتنے بڑے احسانات کر۔ اللہ نے ایسا دماغ دے دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کا کرم ہوا، اب اتنے بڑے احسانات ہوا، ہر طرف پنکھے چل رہے ہیں، خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے، یہ اللہ کی ذات کا کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، 1816 میں ہمارے اس برے صغیر کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانا۔ یہ ناعاقبت اندیش حکمران تھا۔ اس کو آ کر کہا گیا، انگریز نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ اچھائی سوچنے لگا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہندوستان کی منڈی سے مال لے کر یورپ کی عالمی منڈی میں لے جاؤں اور تمہارے مال کو عالمی منڈی میں بیچوں اور تم ہندوستان والے امیر ہو جاؤ۔ یہ بیچارہ ناعاقبت اندیش حکمران تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کم و بیش 1000 سال سے اسلامی سلطنت پکاری جا رہی ہے۔ دلی کے شہر میں کم و بیش 1000 دینی مدرسہ تھا، جہاں پر صبح سے شام تک اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس پڑھایا جاتا تھا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1816 میں ناعاقبت اندیش حکمران بہادر شاہ ظفر کو کہ میں تمہارے لیے عالمی منڈی سے تمہارا تعلق قائم کرواتا ہوں۔ انگریز تمہارے پاس آ گئے، انگریز آ گئے، اور انہوں نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے لیے اسلحہ جمع کیا۔ ہمارے حکمران نے یہ کام سوچا کہ یہ شاید والی بات ہے، کافر ہمارے دوست ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس نے غلط فہمی میں مبتلا ہوا، اور یہ شخص ان کی غلط فہمی میں آ کر جو انہوں نے ان کے دماغ میں بٹھایا، پیسہ مال دولت
یہ بہادر شاہ ظفر ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے، پھر بغاوت شروع ہوتی ہے۔ شاملی کے میدان میں ہندوستان کی وہاں سے اندر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کھڑے ہو کر ایک بار بہت زیادہ جنگ لڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں فتح عطا فرمائی۔ پھر وہیں پر چند دن کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ شاملی کے میدان میں مرہٹے آئے۔ مرہٹہ ہندوستان کی قوم جو تھی وہ شکست خوردہ ہو گئی۔ پھر جٹ فیملی کھڑی ہوئی۔ یہ بیچارے تعلیم سے دورے تھے اپنے ملک سے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم بے وفائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کیمپ تعلق کیا۔ بالآخر یہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور اس وقت میں جب یہ لڑائی لڑی گئی تو سب سے پہلا اسلام کو نقصان یہ ہوا کہ حافظ امام ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، جو وقت کے غوث قطب اور ابدال تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست ہونا شروع ہو۔ پھر انگریز نے آ کر یہاں پر اپنے پنجے گاڑ لیے۔ پھر مسلمانوں سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمان سب سے زیادہ کس کو عزیز رکھتا ہے؟ جہاں وہاں ان کو عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ یہ مسجد کا بہت احترام کرتا ہے، مسجد کو اللہ کا گھر مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی ہے، اور مسجدوں کے اندر یہ اپنے حبیب کا نام لیتے ہیں۔ جب یہ بات کہی گئی تو انگریز سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ مسجدوں کو بند کروا، اور حتیٰ کہ بڑی بڑی مساجد میں گھوڑے باندھے گئے۔ انگریز کی فوج وہاں اپنے گھوڑے باندھنے لگی۔ جامع مسجد دلی کے اندر بھی گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں کے استبل بنے، کئی دن تک مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان کی کمزوری کہاں سے دیکھیں۔ انگریز پوچھتا نوکری چاہیے کہ نہیں؟ ہم آئے ہیں نوکری دینے کے لیے، کسی کو نوکری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ بیچارے کہتے ہیں ہاں نوکری چاہیے۔ کہتا ہے میں نوکری دینے آیا ہوں، میرے پاس نوکری لینی ہے؟ ہاں جی نوکری لینی ہے۔ اچھا اگر آپ نے نوکری لینی ہے تو یہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو؟ یہ کہتے نہیں نہیں ہم نہیں پڑھتے، ہمارا بابا نماز پڑھتا۔ کہتے اچھا بہت اچھا۔ انگریز کہتا بہت اچھا، پھر ایسا کرو تمہیں نوکری مل رہی ہے۔ سب سے پہلا انگریز نے یہ کام کیا کہ مسجدوں سے ان کو دور کرو۔ یہ مسجد میں جائیں گے نہیں، نہ اللہ کا نام لیں گے نہ اللہ کے حبیب کا نام لیں گے، پھر میں جیسے کہوں گا ویسے ہو۔ انگریز نے وہ راستے ہمارے دیکھے، اور انگریز نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ صبح صبح جب تم اٹھا کرو تو نوکری کی دوڑ بھاگ کرو، اور آج تک وہی سسٹم چلا ہے۔ مسلمان اٹھتا ہے سب چیزیں بھولی ہوئی ہیں، نماز میں پڑھنے کے لیے چند لوگ آئیں گے تو رات والے گندے کپڑے، کل والے بو والے کپڑوں کے ساتھ آئیں گے، اور تھوڑی دیر بعد دفتر کے لیے جائیں گے، اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے۔
دفتر کے لیے اچھے کپڑے اور مسجد کے لیے بو والے کپڑوں پہن کے مسجد میں آتے. اولاً آنا نہیں، آ گئے تو اس حال. انگریز کو مانا اور اس کی وجہ سے آج ہمارے دماغ پہ انگریزیت سوار ہے. بچہ جنمتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا نام ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی نام کہاں سے ڈھونڈے. ٹیلی ویژن ڈراموں میں جو نام آتے ہیں ڈرامہ کرنے والوں کے بچوں اور بچیوں کے نام رکھتے ہیں. میں نے ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ دیکھا، وہ بڑا اچھا ڈرامہ کرتا تھا. یہ لڑکی ہے تو لڑکی کا، تو اس بچیوں کا نام رکھ دیا. یہ 1816 کے اندر جو انگریز ہمارے اوپر مسلط ہوا، اس کی وجہ سے آج ہم دماغی طور پر مفلوج ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے بیٹے ہیں؟ جی 5 بیٹے ہیں. بڑا اللہ کا کرم ہے. کیا کتنے ہیں؟ جی چھوٹے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں؟ جی ایک فلانے اسکول میں، فلانے اسکول میں، فلانے. بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا. سارے ہو گئے سارے اسکول میں. تو بتا تو نے مرنا ہے، تیرا سکون کہاں ہوگا؟ تیرے مرنے کے بعد یہ تو ہوں گے کالج میں، یہ ہوں گے سکول میں. تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ تیرا جنازہ کون پڑے گا؟ انگریز نے سوچ ڈالی ہے کہ یہاں کا ہر طبقہ نوکری سوچے، نوکر بنے. دینی مدارس نے علماء تیار کیے، سوچ بدلی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسجد کا مولوی خودکشی کر گیا ہے، مدرسے کا طالب علم خودکشی کر گیا ہے. جب بھی خودکشیاں ہوئی ہیں سکول اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں نے کی. قاضی خان جیسا وائس چانسلر گلے میں پھندا دے کے لٹکتا ہے، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں پھندا سے لٹکا. اور تمہیں ایک بات بڑی عجیب بتاؤں، مسجدوں میں لوگ بیچارے بھولے بالے ہوتے ہیں، سکولوں والے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے. مدرسے کے اندر آج تک کہ کسی مسلک کا مدرسہ ہو، ہر ایک اپنی اپنی تگ و دو کر رہا ہے. قیامت والے دن حساب ہوگا. کسی مسلک کے مدرسے میں جو مدرس ہوگا وہ کوالیفائڈ سے نیچے نہیں ہوگا، کم از کم ایم اے اسلامیات ہوگا. اور سکول میں پڑھانے والا اکثریت وہ ہوگا، سکول والے ناراض نہ ہوں، اکثریت وہ ہوں گے جو علامہ اقبال سے بھی فیل ہوں گے، علامہ اقبال یونیورسٹی سے بھی فیل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا بچہ معاشرے کا اچھا فرد نہ بنے بلکہ نوکر بنے. اور نوکر بیچارے کو ٹائم کے اوپر نماز بھی ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا. مالک چاہے تو نماز کا ٹائم دے، چاہے تو ٹائم نہ دے، وہ ٹائم پہ نماز پڑھنے دے یا بے ٹائمی نماز ادا کروا. اور یہ سوچ ہماری ہو گئی ہے. یاد رکھنا اس دین کو، اس مذہب کو اور اس ملک کو اللہ نے خصوصی کرم فرمایا ہے. یہاں کا مولوی کسی کا محتاج نہیں. ایک مسجد سے مولوی جاتا ہے، دوسری مسجد میں مولوی لگتا ہے. ایک مسجد سے مولوی جاتا ہے، دوسری مسجد میں وہی جا کر امام بنتا ہے. اس لیے کہ مدارس نے سوچ دی ہے ہر ایک طبقے میں علم بکتا ہے، مسجد وہ ہے جہاں علم نہیں بکتا، مدرسہ وہ ہے جہاں علم نہیں بکتا. یہ اللہ کی ذات کا کرم ہوا، یہ اللہ کے حبیب کا صدقہ ملا. ڈاکٹر ہے، چیک بعد میں کرتا ہے، پہلے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے نہیں پڑھا، میرے علم کے پیسے دو.
وہ پہلے وصول کرتا ہے فیس، اپنے علم کے پیسے لیتا ہے، وکیل اپنے علم کے پیسے لیتا ہے، انجینئر اپنے علم کے پیسے لیتا ہے، اور مولوی وہ ہے جب یہ ساری دنیا کا بادشاہ مر کے آتا ہے بغیر کسی مال کے، ہاتھوں سے خالی ہے، بغیر سلے کپڑے ہوئے کے جنازے کے اوپر آتا ہے، ہر ایک پیسے مانگتے ہیں، مولوی بغیر پیسوں کے جنازہ پڑھا دیتا ہے، بتاتا ہے میں اس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین میرے پاس ہے، میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں، میں اس عقیدے کا ماننے والا ہوں جہاں دین بیچا نہیں جاتا۔ خدا را اپنے بچوں میں سے ایک بچہ وہ بھی بنا دو جو یہاں کی دنیا میں رہ کر اپنے ملک کا رکھوالا بن جائے اور ہمارے عقیدے کا رکھوالا بن جائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کا رکھوالا بن جائے۔ اس کو کچھ آتا ہوگا تو قبرستان آئے گا، جب آتے ہی کچھ نہیں کیا کرے گا؟ اس ملک میں اللہ کی ذات کا کرم ہے، یہ علماء موجود ہیں، دینی مدارس موجود ہیں، ورنہ جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ سنیں اس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، طالب علم ہر مدرسے میں بڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں تعداد بڑھ رہی ہے، ہر ایک ادارہ پیٹ رہا ہے بند ہو گیا، بینکیں کنگال ہو گئی، کرپشن ہو گئی ہے، بینکیں کنگال ہو گئی ہے، کرپشن ہو گئی ہے، ہاسپٹل بند ہیں، دوائیاں ڈاکٹر کھا گئے، وکیلوں نے وہ ظلم کر دیا کہ انہوں نے مال کھایا، عدالتیں بند ہیں، انجینئر نے مال کھایا، پولیس کے محکمے نے مال کھایا، کوئی مسجد کا دروازہ بند نہیں کہ یہاں کے مولوی نے مال کھایا ہے اور کرپشن کی وجہ سے مسجد کو تالا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے مولوی نے دین پڑھا ہے معاشرے کا اچھا فرد بننے کے لیے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے نے اس لیے پڑھا ہے کہ میں معاشرے کا نوکر بنوں گا، یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں کا ایک مہذب سوچ والا فرد بنوں گا۔ اگر یہ سوچتا، یہی سوچ ہوتی تو پھر علامہ اقبال بھی بن جاتا، معاشرے میں یہ سوچ کیوں آئی؟ اس لیے آئی ہے کہ پہلے دن انگریز نے یہاں پر آ کر مسلمانوں کو کہا پیسہ، اور پیسے کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، پیسے کا چکر چل رہا ہے، لوگوں کے جان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، پیسے کے چکر، پیسے کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشانی آئی؟ ہم دکان سے مال خریدنے جاتے ہیں، کون سی چیز خریدو گے؟ مجھے تو شیطان کی بوتل چاہیے، سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے شیطان کی بوتل چاہیے۔ کیوں؟ کلمہ کس کا پڑھا؟ کہتے ہیں حضور کا غلام ہوں۔ کلمہ کس کا پڑھا؟ کہتے ہیں حضور کا غلام ہوں۔ اچھا، تو اپنے نبی کا وفادار ہے؟ ہاں وفادار ہوں، میں نے کل بھی حضور کے لیے ختم دلوایا، کل ختم دلوایا، آج حضور کے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے ان کی مصنوعات خریدتا ہے۔ جب انگریز نے کپڑا لگانے والی مشین بنائی، پہلے ہمارے ہندوستان میں دلی میں لگائی گئی، تو دلی کا ایک سادہ سا بزرگ ہے، کسی نے ان کو ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیا، بنی ہوئی مشین کا، جو انگریز نے لگائی۔
ان کو دیا گیا، انہوں نے کپڑے پھینک دیے۔ دینے والے نے پوچھا بزرگوں کیوں پھینک دیے؟ اس نے کہا یہ اس نے بنایا ہے جو میرے نبی کا گستاخ۔ آگے اس نے سوال بڑا عجیب کیا، کہنے لگا تیرے ایک کپڑے کا سوٹ پھینکنے سے کیا وہ غریب ہو جائے گا؟ انگریز کی مشین بند ہو جائے گی؟ اس نے کہا بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے اس کی مشین بند ہو یا چلتی رہے، جب میں نے پہن لیا حضور کے دشمنوں کا بنا ہوا، پھر میرا عقیدہ کہاں جائے گا؟ پھر میرا مذہب کہاں جائے گا؟ پھر میرا نعرہ کہاں جائے گا کہ میں عشق مصطفیٰ سے وابستہ ہوں؟ اگر عشق مصطفیٰ سے وابستگی رکھنی ہے تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ وفاداریاں نہیں، ان کے سمجھ رکھنا چاہیے یہ میرے نبی کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے۔ اور اسلام کا سب سے پہلا اور اس وقت میں بڑا دشمن وہ مرزا قادیانی کی جماعت ہے، وہ مرزا قادیانی کی جماعت ہے۔ بولے کون ہے؟ مرزا قادیانی کی، اور وہ اپنا نام رکھواتی ہے جماعت احمدیہ۔ میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، وہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں جماعت احمدیہ، اور وہ کوئی ان میں سے کہلواتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی مرزائی، کچھ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لاہوری مرزائی۔ یہ دو فرقے ہیں، کچھ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں قادیان کے مرزائی، کچھ کہلواتے ہیں ہمیں لاہور کے مرزائی۔ اور یاد رکھو اسلام نے ایسا اس پر ٹھپا لگایا ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے لکھوا دیا کہ لاہور کا مرزا ہو یا وہ قادیان کا مرزائی ہو، وہ سارے کے سارے درجے آخری کے پرلے درجے کے کافر ہیں، زندیق ہیں، ملحد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ تھوڑا سا وضاحت کر دو۔ قادیان والے مرزائی مرزے کو نبی مانتے ہیں، اور لاہور والے مرزائی مرزے کو ولی مانتے ہیں، اور ہم مرزے کو جہنمی کتا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم مرزے کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا کل بھی کافر تھا، مرزا آج بھی کافر ہے، روز محشر تک کافر ہے۔ وہ لاہور کا مرزائی کہیں کہ ولی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مرزائی کافر ہے۔ وہ قادیان والے کہیں کہ نبی ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ اور کوئی بات کسی انداز میں کرے، کچھ ایک گروہ ابھی میں نے سنا ہے کہ اور نکلا ہے، وہ مرزے کو مجدد مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تم مجدد مانتے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرزے کو معاشرے کا جو شریف فرد مانے، ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تم تو مجدد کی بات کرتے ہو، تم تو اگلی باتیں کرتے ہو، ذلی اور بروزی نبیوں نے، اس کے ولی ہونے کی، یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بہت دور ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جو معاشرے کا ایک شریف فرد مانے گا، ہم اس کو بھی کافر کہیں گے، ہم اس کو بھی نہیں معاف کریں گے۔ اس لیے اپنے عقیدہ کو پختہ رکھو۔ ہم حضور کے بعد کسی کو نبی، حضور کے بعد کسی کو نبی، حضور کے بعد ہم کسی کو نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، اپنے دماغ پر بٹھا کے رکھیں، دل کی تختی اور دماغ کی تختی پر لکھ لیں، ہم حضور کے بعد کوئی بھی ہو، وہ کسی علاقے کا بدماش اٹھے، ہم نہیں مانتے حضور کے بعد کسی کو نبی۔ جو نبوت والے معاملے میں زبان اٹھائے
نبی تو درکنار، ہم اس کو معاشرے کا فرد انسان بھی نہیں مانتے، ہم اس کو درندوں سے بھی گیا گزرا مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو جنگل کے درندوں نے مارا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ملک حبشہ چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا، افریقہ کے جنگل میں ہم پہنچ گئے، ہمیں معلوم نہیں تھا راستہ۔ جب ہم جنگل میں گئے تو رات کا وقت ہے، ہمارے اوپر افریقہ کے بہت جنگل کے درندے اکٹھے ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتے جنگل کے درندوں سنو، ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام۔ صحابہ فرماتے ہیں پوری رات ہم نے شیروں کو دیکھا، افریقہ کے جنگل کے شیر نکل کر آئے، ہم پوری رات سوئے رہے، وہ ہماری رکھوالی کرتے رہے۔ ہم دن کو چلے ہیں، جب تک افریقہ کے جنگل میں رہے، آبادی تک نہیں پہنچے، وہ شیر ہماری حفاظت پر مامور ہے۔ ہم نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف ہم نے یہ کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ اتنا بڑا احساس جنگل کے درندوں کو بھی پتا ہے، جنگل کے جانوروں کو پتا ہے کہ ہم حضور کے بعد کسی اور کو نبی، اس لیے کہ ساری مخلوقات کو پتا ہے۔ آسمانوں پر اللہ نے نعرہ لگوا دیا، زمین پر ہو گیا۔ حضور کی اماں ارشاد فرماتی ہیں میں جب پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر جاتی تھی، وہ کنواں دور تھا، پانی لینے کے لیے جب میں گھر سے نکلتی تو مشکیزہ میرے پاس ہوتا تھا، وہاں پر راستے میں جو زمین پر پتھر پڑے ہوتے تھے وہ مجھے کہتے آخری نبی کی اماں تجھے سلام۔ اماں فرماتی ہے میں درختوں کے جھنڈ کے قریب گزرتی تھی، درختوں کے پتوں سے آواز آتی، درختوں کے ٹہنیوں سے آواز آتی، آخری نبی کی اماں تجھے سلام۔ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں کے اوپر پہنچتی ہوں اور وہاں پر میں پانی لینے کے لیے کھڑی ہوتی، ساری وہاں کی عورتیں کھڑی ہوتی، اور وہاں پر کنویں سے پانی نکل کر ساری عورتیں پانی لینے کے لیے ڈول ڈال کے باہر نکالتی ہیں اور کھینچ کے پانی آتا ہے، وہ پانی بھر کر گھر لاتی ہیں۔ فرماتی میں جب پہنچتی ہوں پانی میرے قدموں میں خود آتا ہے، کنویں کا پانی نکل کر میرے قدموں میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہے۔ تو اس سے معلوم ہے اللہ نے ساری مخلوقات سے اعلان کروا کہ میرا حبیب سارے نبیوں کا سردار ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ایک اعلان میں کرتا ہوں، ایک اعلان کوئی ولی کرتا ہے، کوئی کتب اور ابدال کرتا ہے، کوئی صحابہ اعلان کرتے ہیں، کوئی اعلان سارے نبی کرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حضرت نوح علیہ السلام اعلان کرتے ہیں محمد عربی کا، اور اعلان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں محمد عربی کا، حضرت شیس علیہ السلام اعلان کرتے ہیں محمد عربی کا، اور فرماتے ہیں ہمارے بعد آنے والا ہے، اور اللہ نے آسمانوں پر اعلان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اعلان کر دو میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آج کے جمعے کے درس میں باہر جا کے بتانا نہ بتانا، اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو، گھروں میں عورتوں کو، یہ ان کو جا کر سبق دو کہ آج کے یہ جمعے کے سبق یہ ہے
کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد کوئی کہے کسی قسم کا دعویٰ کرے نبوت والا، وہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کو معاشرے کا ایک شریف آدمی بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضر قبول و منظور